علی بھی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں لال داڑھی والے ایک مولانا صاحب نے آپ کے نام میں لفظ مرزا کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو قادیانیوں کی طرف گمراہ کہنے کا اشارہ بھی دیا ہے اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی۔ یہ جو مولانا مکی صاحب ہے نا، حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، ان پہ آج کل شیاطین جن اور شیاطین انس کا حملہ ہوا ہے اور کس قسم کی ولگر سوالات کی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں جو خود دیوبند مکتبہ فکر کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کبھی کسی بزرگ بابے کے بارے میں جنہوں نے دین کے ساتھ وہ ظلم کیے ہیں اور بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں، کبھی ان کے خلاف نہیں کہیں گے کہ ان کے قدم پھسل گئے، وہ گمراہ ہو گئے، یا ان کا پورا ٹارگٹ جو ہے نا، نمبر 1 ہوگا بریلویوں کے خلاف، نمبر 2 اہل حدیث کے خلاف، نمبر 3 اہل تشیع کے خلاف، اور نمبر 4 اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، مولانا مودودی، امین احسن اصلاحی، جاوید احمد غامدی، ان کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیرہ، اگر میرے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہدایت سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا، اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کہتا ہے۔ مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا۔ بہرحال میں ان کو بتا دوں کہ میرے نام کے ساتھ جو مرزا آتا ہے یہ مغل خاندان کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے آپ ویسے تو شعر پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مغل خاندان اور ٹرک جو ہیں یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے اور کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، تو اس وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ اس کا غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں صرف نام کے مل جانے سے یا کاسٹ کے مل جانے سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہاشمی بھی کہتے ہیں، اور ابو لہب بھی ہاشمی ہے۔ قرآن میں پوری سورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نبی علیہ السلام نے اس کے خاندان کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، حالانکہ اس کا خاندان اور نبی علیہ السلام کا خاندان ایک تھا۔ تو آپ کیا اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں یاد کیا، نبی علیہ السلام کے اوپر ٹانٹ کریں گے؟ نہیں۔ خاندان تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے، قبائلی سسٹم میں، تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور ساتھ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن پرہیزگار جو ہوگا اللہ کے حضور وہی عزت والا ہوگا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال دعا کر اللہ اس کو ہدایت دے۔ سر مہربانی، آپ نے دعا کی، آئندہ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن مہربانی کر کے آپ مکے کی سرزمین میں خانہ کعبہ شریف مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے حق میں آپ کی زبان سے دعا جاری کی ہے۔ یہ دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیتے، کاش جب آپ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اور میرے بزرگ بابوں کو بھی ہدایت دے، اور میرے ماننے والوں کو بھی ہدایت دے، اور میرے جو وکیل پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ اپنے آپ کو تو ہدایت سے آپ بے نیاز نہ کریں۔ وہ ہمیں برا کہتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ باقی یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، یعنی خام خواہ ایک بغیر ٹکٹ کے سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ کوئی بات میری سامنے لے کے آئیں، اس بات کو آپ ڈسکس کریں، پھر آپ ورڈکٹ دیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اندھے ماننے والوں فالوورز کی، کیونکہ وہ تقلید تو کہتے ہیں بغیر علم کے کسی کی بات کی پیروی کرنا، ان کی ٹریننگ انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا، حضرت صاحب نے بس فرما دیا، ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو یہ کہہ دیں۔ تو ان کی بھی بغیر دلیل کے اسی طرح کی بات ہے میرے بارے میں کہ جی وہ مرزا ہے، اس کے نام میں نے سنا ہے، واقعی اس نے میرے نام کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح کی وہ پھر بونگیاں مارتا ہے تاکہ مزید عوام الناس پڑھی لکھی ان کی عزت افزائی کریں۔ تو ہمیں تو ضرورت نہیں، لوگ نیچے خود ہی کامنٹس کر دیتے ہیں۔ خاندانوں کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے خلاف بہت پراپوگنڈا کیا، سب سے زیادہ مجھے تکالیف اس حوالے سے بریلوی مکتبہ فکر سے پہنچی۔ میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا، 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا، اور جب میں یعنی بریلویت کو خیر بات کیا تو انہوں نے اپنے علماء سے یہاں جلسے کرائے کہ یہ قادیانی ہے۔
تو یعنی جب میں 31 سال بریلوی تھا پھر میں قادیانی تھا کیا؟ یعنی بریلوی قادیانی ہوتے ہیں؟ تو یہ بھول گئے. تو پنڈی کے ایک مفتی صاحب کو بلا کے انہوں نے یہاں پہ پورا جلسہ کرایا, اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے ان مفتی صاحب نے مجھے فون پہ معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دیں. میں نے ان کو معاف کر دیا, لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس اعلانیہ گناہ کی توبہ ان کو اعلانیہ کرنی چاہیے تھی, لیکن میں نے پھر بھی معاف کر دیا. امید ہے اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی, ادھر ہزاروں مجاہد ملت تو انہوں نے پیدا کر دیے نا کہ یہ قادیانی ہے. کل کو کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کر سکتا تھا. میری لائف تو سٹیک پہ لگا دی نا یہ بات کر کے. اچھا پھر دیوبندیوں نے کیا کیا, انہوں نے تو باقاعدہ فزیکل اشتہار چھاپے. ایک طرف میری پگڑی والی تصویر لگائی, ایک طرف غلام احمد قادیانی کی. تو کیا دیوبندیوں کے علماء پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ شبیر احمد عثمانی صاحب پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ اگر پگڑی کا مذاق اڑانا ہے. اور ایک طرف لکھا کہ جی غلام احمد قادیانی بھی بزرگوں کا برا کہتا تھا, انجینئر بھی بزرگوں کو برا کہتا ہے. تو آپ نہیں کہتے ہیں کیا؟ المحند علی المفند کے اندر اس کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں, المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار, اور المفند کہتے ہیں سٹھیایا ہوا پاگل بابا. اور وہ بابا کس کو کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی صاحب کو, جو کروڑوں بریلویوں کے امام ہے سب کانٹیننٹ میں, اس کو ان کے بزرگوں نے المفند کہا ہوا ہے. اس وقت نہیں ان کو حیا آئی کہ ہم یہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں, کتاب کا نام ہی کتنا بدتمیزانہ ہے. تو اگر لال داڑھی والے نے کیا ہے تو اس کے بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں, لوگوں کے نام رکھنا. اور المفند تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے اگینسٹ بزرگوں کو کہا. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. آپ دیکھیں ٹائٹل کس لیول تک دیتے ہیں. تو لال داڑھی والے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہی کچھ کرے گا نا. میں اس میں بڑی نٹوریس باتیں بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں یعنی اپنا غصہ نہیں نکالنا چاہتا, اپنی گفتگو کو علمی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. بلکہ انہوں نے تو اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے. وہ بھیا کئی دفعہ آپ نے لکھا ہے کہ کوئی انجینئر ہے, مرزا ہے, وہ گالیاں دے رہا. پھر یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. جو میں احادیث بیان کرتا ہوں ان احادیث کی بنیاد پہ مجھے یہ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتا ہے فلاں کو. وہ گالیاں نہیں ہیں, نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. گالیاں اس کے پاس گالیاں ہی ہیں تو اندر سے وہی دیکھو نا, جو برتن میں ہوگا وہی نکلے گا نا, دودھ ہوگا یا پانی ہوگا. اس بیچارے کے اندر ہیں گالیاں بھری ہوئی, تو گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بزرگوں نے احمد بریلوی کا نام ہی المفند رکھا ہوا ہے. سر آپ تو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس کریں کہ آپ کے بزرگ تو کروڑوں لوگوں کے بزرگوں کا نام ہی المفند رکھتے ہیں, سٹھایا ہوا بابا. اور سر یہ آپ کو یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, علماء نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا. اب لوگ پوچھتے ہیں سر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی اگر رہی صحیح عزت کو بچانی ہے تو آندہ علمی کو بات کیا کریں کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے. ویسے مولا کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں. مولا کا معنی رب بھی ہے, ناصر بھی ہے, معاون بھی ہے, دوست بھی ہے. مولا کا معنی غلام بھی ہے. اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں, لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا, مشکل کشا حاجت روا. اور عمار ابن یاسر کی جماعت کو جنت اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت یعنی مولا علی, میں مولا علی بولوں گا, یہ مولا علی سے بڑا چڑھتا ہے. کہتا ہے ثابت ہے, کہنا نہیں چاہیے. وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے, مشکل کشا ہے, یعنی نعوذ باللہ خدا ہے, اور خدا حل فی علی, حضرت علی میں حلول کر گیا ہے. اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط بہتر ہے. اور ان کا حال یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک کلپ اصل میں ان کو تکلیف کس کلپ کی وجہ سے ہوئی ہے. میں تو ہوں اولو العلم قائما بالقسط. انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ احمد رضا بریلوی صاحب کا شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ ان کی ویڈیو ہے لال داڑھی
والی سرکار کی. کہتے ہیں کہ حضرت احمد رضا خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے نام چھیڑ کے کیوں بحث کرتے؟ بہرحال وہ ایک عالم آدمی بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، لیکن پٹڑی سے اترے ہوئے تھے. اب اللہ ان کی غلطیاں معاف کر. انہوں نے اپنی کتابوں میں، اشعار میں، ملفوظات میں لکھا ہے جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو ان کے نزدیک جب نبی اور خدا میں فرق ہی نہ ہو. تو میں نے بتایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ احمد صاحب بریلوی کیا کسی بریلوی عالم کا بھی شعر نہیں ہے. اور اس نے حرم میں بیٹھ کے وہ کہنے جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، جڑے لاہور پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. کعبے میں بیٹھ کے اس بندے نے جھوٹ بولا. وہ 30-40 مریدین لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک میگا فون پہ. یہ نہ سمجھے گا وہاں ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے، نہ چاند دیکھ لو. تو میں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ شعر احمد صاحب بریلوی صاحب کا نہیں ہے. تو میں نے ان کو ایکسپوز کیا اور پھر میں نے ان کی کئی یہ کمزوریاں بتائیں کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف دیوبندیت کا دفاع کرتے ہیں. یہ ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں بریلویوں کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو. قرآن و سنت بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو اس میں نے ان کی کچھ فزیکلی جو خود چیزیں میں نے سامنے بیٹھ کے سنی تھی وہ میں نے 1-2 ہائی لائٹ کی. انہوں نے ایک درس کے دوران کہا، یہ باب العمرہ والی سائڈ پہ نا گراؤنڈ فلور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں 2007 کی، میں حج کے لیے گیا. تو انہوں نے کہا کہ احمد صاحب بریلوی نے تو قرآن میں تحریف کر دی ہے. یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کھلی روشن کتاب. تو احمد صاحب بریلوی صاحب کی تفسیر میں، کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس نے کہا یہ تعریف کر دی ہے اس نے. تو میں نے پھر وہ بتایا تھا کہ اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا قرآن کی، تفسیر طبری ابن جریر کی، المتوفیٰ 310 ہجری، اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. ابن کثیر نے سب کچھ ان سے نقل کیا ہے، تاریخ میں بھی اور تفسیر میں بھی. انہوں نے اس تفسیر میں لکھا ہے اس میں کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. اور نور ہدایت وہ تو قرآن میں بھی آیا نا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی علیہ السلام تو وہ سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے. تو میں نے کہا احمد صاحب بریلوی صاحب نے کوئی تعریف نہیں کی ہے، یہ ہمارے سلف کا فہم تھا. تو اب اس طرح میں نے اعلیٰ حضرت کا دفاع کیا، حالانکہ میں کتنا اختلاف رائے ان سے رکھتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ وہ بریلویوں نے اپنے کسی چینل پہ چڑھا دیا، اس کی ویورشپ جو ہے وہ 3-4 لاکھ پہ پہنچ گئی. ہمارے ہاں بھی 1 لاکھ تک پہنچی، لیکن وہ بریلوی چونکہ زیادہ اس کو دیکھ رہے تھے اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کٹنگ بھی نہیں کی. میں نے اس میں یہ جملے بولے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت سے شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کے عقائد کی خرابیوں کی وجہ سے. یہ جملہ انہوں نے نہیں کاٹا اس میں سے. اب وہ جب کلپ چڑھ گیا تو ان کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ تو میری بدنامی ہو رہی ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ لوگ جس طرح پرانے زمانے میں جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے خود ہماری عمر کے تو لوگ گھاس کھاتے تھے، تو آج بھی لوگ گھاس ہی کھا رہے ہیں. نہیں سر، اب تو فاسٹ فوڈ سے بھی آگے کی بات ہو چکی ہے. فاسٹ ویڈیوز آ گئی ہیں. اب کتابیں کو نہیں پڑھتا. کتاب اگر کو پڑھی جا رہی ہوتی سب سے زیادہ یہ قرآن سمجھ کے. یہ بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے. تو آپ کے بزرگوں کی کتابیں تو پڑھنی ہی نہیں کسی نے. نیکسٹ کوشچن جی بھائی، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے سیدنا عمر کی قبر میرے حجرے میں بنی ہے تب سے میں وہاں عمر فاروق کی وجہ سے پردہ کر کے جاتی ہوں؟ ہاں جی حدیث ہے، اور اس حدیث سے بڑے عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے اور دیوبندی حیاتیوں نے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں بھی آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے حجرے میں عمر کی قبر نہیں بنی تھی نا تو میں بغیر پردے کے اہتمام کے اس حجرے کے اس حصے میں چلی جاتی تھی اور دل میں سوچتی تھی ایک میرا خاوند اور دوسرا میرا باپ. لیکن جب سے عمر کی قبر وہاں بنی ہے تو میں اب پورے حجاب کا اہتمام کر کے اس حجرے میں جاتی ہوں. صحیح. اب حضرت عائشہ تو صرف اتنا کہہ کے چلی گئیں، پیچھے لوگوں نے پھر اس خاکے میں رنگ بھرنے شروع کیے. انہوں نے کہا دیکھ لو نا، حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے اندر سے حضرت عمر دیکھتے تھے، اسی تو پردہ کرتی تھی. ایک آڑی بنائی نا سر تکیا کتنے دماغ پہنچے ہے. جی حضرت ابو بکر تمام صحابہ اسی نظریے سے صلاۃ والسلام پڑھتے تھے کہ حضور کے سامنے صلاۃ والسلام پڑھے جائیں تو حضور سنتے ہیں اور دور سے پڑھے جائیں تو حضور تک پہنچائے جائیں.
بلکہ ایک روایت میں اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے حضور پاک کی قبر مبارک پہ جاتی تھی، میرے گھر میں تھا قبر مبارک جو تھی، تو میں پردہ نہیں کرتی کہ بھئی میرا شوہر ہے. اب پردہ مردے سے بھی کیا جاتا ہے. کہتی ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر دفن ہو گئے، میں پھر بھی پردہ نہیں کرتا. جب حضرت عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے اندر گیا. تو اگر وہ انسان کو پردہ سمجھتے تھے تو پردہ کے اعتبار سے ہے. بہرحال کوئی نہ ماننے ضد نہ کیا کرو، یہ مسئلے میں اختلافات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سب کو ہدایت دے. تو جو اما عائشہ مردوں کے سننے کی قائل نہ ہو اور حضرت عمر کی بیان کردہ حدیث میں حضرت عمر کی غلطی نکالیں اور قرآن کی آیت سے ان کی تعویل کریں، وہ اما عائشہ یہ کہتی ہوں گی کہ مردے جو ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ تو سننے کی بھی قائل نہیں. اب سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں تو باریک سے دوپٹے سے عمر نہیں دیکھ سکتی ہوں گی. یہ کہتے جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر منو مٹی سے دیکھ لیتے تو ایک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ ذرا ان سے سوال کرنا، اگر 1 میٹر چوڑا لوہا ہو، 70 میٹر لمبا ہو، ایک کونے سے آپ بجلی کا کرنٹ لگائیں، دوسرے کونے تک بجلی پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر درمیان میں آدھے انچ کا ربڑ ہو تو پھر بجلی نہیں گزرتی. کوئی بندہ پوچھے 1 میٹر لوہے چوڑے سے گزر سکتی ہے، آدھے انچ کے ربڑ سے کیوں نہیں گزری؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ عائشہ کا اگر یہ عقیدہ تھا نا کہ حضرت عمر دیکھتے ہیں اور میں ان کے اس دیکھنے کی وجہ سے پردہ کر رہی ہوں، تو سر حضرت عائشہ کا تو وہ عقیدہ تھا جو آپ کو ہضم ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو مردوں کے سننے کے بھی قائل نہیں تھی، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحیح ٹھیک ہے، وہ کلیب بدر والی جی. کہ جب قبر جو بدر میں جو کافر قتل ہوئے تھے انہیں اس کنویں میں ڈال دیا گیا، تو نبی علیہ السلام ان مردوں سے خطاب کر رہے تھے کہ تمہیں اب پتہ چل گیا کہ میں سچ کہتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں. اچھا، یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے کے حوالے سے جب پہنچی نا حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے اما عائشہ تک، تو حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر پر اور عبداللہ بن عمر پر رحم فرمائے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا. آپ کا یہی سوال تھا نا، منو مٹی سے دیکھا ہے تو ایک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھا؟ ہم پوچھتے ہیں یہاں سے بجلی گزری ہے، اگر تھوڑا ربڑ آ جائے تو کیوں نہیں گزری؟ تو جہاں جہاں پہ میت کا کلام بولنا سننا ثابت ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، مطلقاً میتیں نہیں سنتی، قطعاً نہیں سنتی. یہ تو اما عائشہ کا عقیدہ نہیں تھا. پھر یہ اما عائشہ کے بارے میں یہ کلیم کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضرت عمر سے اس لیے حجاب کرتی تھی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں. تو سر میں اس میں تھوڑی سی مزید انجینئرنگ کرتا ہوں. جو شخص 8-10 فٹ نیچے قبر سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو حجاب کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. سر جو دیوار کے پار دیکھ لے اس کے سامنے آپ کپڑے بھی پہن کے آ جائیں کوئی بالکل تو وہ اتنے ملی میٹر کپڑے کو نہیں کراس کر سکتا جو اتنی موٹی دیوار کراس کر رہا ہے. جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے، لیکن میں کھول دیتا ہوں تاکہ آپ الجھن میں نہ رہو. ہم الزامات سے تحقیقات پہ آ جاتے ہیں تاکہ بات کھل جائے. ہم کہتے ہیں ادھر بھی لوہا ادھر بھی لوہا، درمیان میں چمڑا آیا، جنس بدل گئی تو بجلی نے کراس نہیں کیا. امی عائشہ بھی انسان، حضرت عمر بھی انسان، مٹی سے بنے، وہ درمیان میں آئی تو رکاوٹ نہیں ہے، جب درمیان میں جنس بدلی ہے تو رکاوٹ پڑ گئی. یہ تو انہوں نے اپنی پرہیزگاری بتائی ہے. یہ ہے دل کا پردہ کہ ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی دیکھ نہیں سک رہا، اس کے باوجود اتنا ایکسٹراڈنری پردہ ہے کہ سیدنا عمر کی قبر کے پاس بھی وہ نہیں جاتی. عورت جا سکتی ہے قبرستان پردے کے اندر، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مسند نمبر 27 میرا پورا ریکارڈڈ موجود ہے، قبروں کے احکامات، مزارات، گنبد خضرا اس کے حوالے سے اس میں میں نے بتایا ہے. لیکن اکثر عورت جو جائے گی زوار القبور کرنے والی اس پہ لعنت ہے، کبھی کبھار عبرت کے لیے ضرور جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے. الحمدللہ اس کا جواز موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آج ٹاپک نہیں ہے. تو وہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں تو کبھی وہاں نہیں گئی عمر کی قبر کی وجہ سے. یہ ہے دل کا پردہ، آج بھی ہے. یہ میں بتاؤں، آپ پاکستان میں کے پی کے میں چلے جائیں، قبائلی عورتیں
کبھی اوپر سے ہیلی کاپٹر یا جہاز گزرتا ہے نا اور وہ سین میں برتن دھو رہی ہوتی ہیں, اٹھ کے فوراً گھر کے اندر چلی جاتی ہیں, حالانکہ اتنی اوپر سے تو کچھ نہیں نظر آتا یار. یہ ہے دل کا پردہ, ایکسٹرارڈنری پردہ, اور فوراً اندر چلی جاتی ہیں. یہ وہی سیدہ عائشہ والا معاملہ کہ قبر سے دیکھنا کس نے, جو قبر سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑا کیا حجاب بھی کر کے چلے جائیں تو وہ دیکھ سکتا ہے. مراد یہ انہوں نے اپنی حیا اور دل کا پردہ, اس لیول کا پردہ انہوں نے بتایا, یہ ہے اصل چیز. ان کو سمجھنے میں فرق لگا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے سنیں؟ اور پھر انہوں نے سورہ فاطر میں یہ آیت آتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہ آیت اما عائشہ نے قرآن سے استدلال کیا, ان اللہ یسمع من یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے, وما انت بمسمع من فی القبور, اے نبی تم نہیں اسے سنا سکتے جو قبر میں چلا گیا. تو اما عائشہ نے کہا قرآن تو کہہ رہے مردے سن نہیں سکتے, تو حضرت عمر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر سنتے ہیں, اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہتر جان چکے ہیں تم سے, یعنی اب ان کو آخرت میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا عذاب کا نبی کے انکار کرنے پر, تو وہ سننا, انہوں نے سننے کی بھی تعویل کر دی کہ جان چکے ہیں. انہوں نے کہا یسمعون کا مطلب ہے یعلمون, لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا جہاں پہ سننا ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی کو آپ دفنا کے جاتے ہیں نا تو مردے کے دفنانے والے لوگوں کے قدموں کی چاپ بھی مردہ سنتا ہے, بس اتنا, دیکھتا نہیں سنتا ہے, وہ صرف ایک لمحے میں, تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کے 3 دوست ہیں, 2 واپس چلے جاتے ہیں, ایک ہی ساتھ اندر جاتا ہے, واپس اس کے رشتہ دار اور مال اور اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں. تو جس کے اعمال ساتھ آئے نا اس کو جب قدموں کی یعنی وہ آواز آتی ہے نا تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں پہ رلائے بھی کوئی نہیں کیا تھا, منو دب کے ٹور بھی گئے کیوں یا میرے کو مال ہے, میں اپنا خزانہ لے کے آیا ہوں. بالکل صحیح. اور جو برا ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا یہاں سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ میت جو ہے وہ اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے, زمین و اسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جن و انس کے, کیونکہ وہ سن لیں تو بندے نہ مان جائیں, اور وہ اگر نیک میت تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ, اور بری ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. علی بھی اگلا سوال ہے, مولانا مکی حجازی دیوبندی صاحب کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا نظریہ یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم والی سزا اسلام میں نہیں ہے, اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ رجم کی سزا کے منکر ہوئے اور راہ حق سے ان کے قدم پھسل چکے تھے. مولانا مکی دیوبندی صاحب کا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے, پلیز وضاحت فرما دیں. تو اس کو بھی کہتے ہیں ذلت الاقدام, کہ بڑے بڑے علم والے جو تھے وہ بھی پھسل گئے راستے سے. مودودی صاحب کتنا بڑا آدمی تھا, کتنی بڑی کتابیں لکھی, کتنی دنیا کو ان کے ذریعے سے دین کے ساتھ, لیکن رجم کا انکار کر بیٹھا. تو میرے بھائی یہ بالکل جھوٹ ہے. آپ تفہیم القرآن میں چلے جائیں, سورہ نور پارہ نمبر 18 کی تفسیر نکالیں, شروع کی آیات کی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز میں رجم کی سزا کا مقدمہ پیش کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ قرآن میں زانی کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے آئی ہے, لیکن یہ اس زانی کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے. جو کہ منکرین حدیث ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو خواہ غیر شادی شدہ ہو. تو اس کے رد میں مولانا مودودی نے ان کو ایون تورات سے لا کے آیات کتاب الاستثناء چیپٹر سے پیش کی ہیں کہ یہودیوں کے ہاں بھی قتل کی سزا, رجم کی سزا موجود تھی. جو ابو داؤد میں پورا چیپٹر ہے نا, وہ حدیث نہیں ہے نبی علیہ السلام وہ رجم کی سزا کے لیے آپ کو سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے نا, بلایا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا تورات لاؤ تو میں فیصلہ کرتا ہوں. تورات لائی گئی تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے ایک گدی پہ تکیے پہ بٹھایا ہوا تھا. نبی علیہ السلام خود زمین پہ بیٹھ کے تکیہ پیٹھ کے نیچے سے نکال کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر وہ تورات رکھی جو یہودی لے کے آئے تھے, اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ ٹیمپرڈ کتاب تھی, اتنا احترام کیا. اور آپ اپنے ساتھ ایک صحابی لے گئے تھے جس کو عبرانی زبان آتی تھی, ہیبرو لینگویج. تو جب وہ رجم کی سزا والی آیات آئیں تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا یہودی عالم نے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے, وہ نکل آیا اور پھر وہ رجم کیا گیا. یہ پورا رجم کے اوپر چیپٹر ہے ابو داؤد کے اندر. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہے رجم کی سزا پہ.
امین حسن اصلاحی کتنا بڑا آدمی تھا، تدبر قرآن جس نے تفسیر لکھی ہے، میری بھی ملاقات ہوئی ان سے، رجم کا انکار کر رہے تھے۔ تو مولانا مودودی نے نہ صرف یہ کام کیا کہ انہوں نے اس سزا کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ دیے، بلکہ انہوں نے تو شریعت موسوی سے بھی اس کو ثابت کیا کہ شریعت موسوی کی کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تا وقت ہے کہ کسی کو ڈینائی نہ کر دیا جائے کسی بات کو۔ تو ان کا ڈینائل کوئی نہیں آیا، اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ انہوں نے کہا اس کے اوپر اجماع ہے، اور اس کا انکار صرف خوارج نے یا معتزلہ نے کیا ہے۔ باقی انہوں نے کہا خلفائے راشدین کے دور میں یہ اجماع یہ سب کچھ چلتا آ رہا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی باتوں کو انہوں نے جواب دیے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اسرار نے ان کو چھوڑا کہ جب تم ایک رجم کا مسئلہ جو منصوص ہے، قطعی الدلالت ہے، حضور نے رجم کا عمل کیا ہے، صحابہ نے رجم کیا، تم انکار کرتے ہو، آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو۔ بڑے بڑے علماء سب چھوڑ گئے۔ ان کا حق ہے اختلاف رائے کریں، لیکن سر اولو العلم قائما بالقسط بنے، اہل علم انصاف پر قائم، جھوٹے الزامات نہ لگائیں، اپنے بزرگ بابوں کا دفاع کرنے کے لیے اور دوسروں کے بابوں کو نیچا کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے، لوگوں کے سامنے تفہیم القرآن ہے، آپ کس طرح یہ جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں ان کے اوپر؟ اب میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا؟ اگر سلپ آف ٹنگ ہے تو ہماری ویڈیو کے بعد آپ رجوع ریکارڈ کروائیں۔ اور میرے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی تھیں آپ کو پتہ ہی ہے، تو میں نے پھر پوری طبیعت صاف کی تھی، قادیانیت تک کا الزام لگایا میرے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، مکی حجازی کی حقیقت، ایک ایک ویڈیو کے ساتھ جواب دیا ان کی باتوں کا۔ اب انہوں نے یہ جو اس وقت محاذ پکڑا ہوا ہے نا، وہ فرقہ دیوبندیہ کو بچانے کے محاذ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور عجیب جو ان کے دماغ میں آتا ہے، انہوں نے کہیں جوانی میں کوئی بات پڑھ لی تھی، کسی اور کے بارے پڑھی تھی، کسی اور پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ سر اگر آپ کے اس وقت یعنی یاداشت میں کوئی ایشو آ گیا تو آپ تھوڑی تیاری کر کے بیٹھیں، آپ وہی باتیں کریں جو میرے خیال ہے وہ آپ جو بغیر قرآن و حدیث کے دلائل کے جو ولگر قسم کے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں، آپ وہی کام جاری رکھیں۔ دینی مسائل کو آپ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ آپ دینی مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے۔ یہ بتائیں کس جگہ مولانا مودودی نے رجم کی سزا کا انکار کیا ہے؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں علا وجہ بصیرت کہ جو رجم کی سزا کے اوپر جتنے علمی اعتراضات کیے گئے تھے ان کا علمی جواب انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں دیا ہے نا، کسی اور عالم دین نے دیا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ رجم کی سزا کے ڈیفینڈ ہونے کے اوپر تفہیم القرآن میں لکھ رہا ہے، سورۃ النساء کی آیات کے کانٹیکسٹ میں، سورہ نور کی آیات کے کانٹیکسٹ میں، اس بندے پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مقصد ڈی فیم دوسروں کو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ تو دنیا بدل چکی ہے، پہلے تو آپ کے لوگ جو ہیں سامنے وہ جو ہے نا وہ خاموش تماشائی بن کے سنتے رہتے تھے، بے زبان بیٹھے رہتے تھے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں سر کہاں لکھا ہے، پھر لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ دین میں کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے بلکہ ایک ای میل بھی آئی ہوئی ہے، باقاعدہ پوچھا گیا۔ بعض لوگ وہ سورہ نساء سے لے کے آتے ہیں نا، غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے، امین حسن اصلاحی صاحب کا بھی، وہ کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر آیا نا 5ویں پارے کے سٹارٹ میں کہ جو غلام عورت ہے نا، وہ جو لونڈی اگر وہ زنا کرے تو اس کو جو آزاد عورت ہے نا اس سے آدھی سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ محسنہ کا لفظ آیا، اور محسنہ سے مراد شادی شدہ عورت ہوتی ہے، تو اگر شادی شدہ عورت کی سزا سنگسار ہو تو سنگسار تو آدھا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں سورہ نساء کی اس آیت کے تحت یعنی جو منکرین رجم کی سزا کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رجم کی سزا ہے ہی نہیں ہے، شادی شدہ کے لیے بھی 100 کوڑے ہیں، تبھی تو جو لونڈی ہے اس کو 50 کوڑے، کیونکہ اس کی اتنی تربیت نہیں ہوئی۔ تو مودودی صاحب نے وہاں سورہ نساء میں بھی جواب دیا ہے کہ اللہ کے بندو یہاں محسنہ سے مراد شادی شدہ محسنہ نہیں ہے، بلکہ وہ محسنہ کہتے ہیں جو حصار میں ہو، قلعے میں ہو، جو ایک باپ کے قلعے میں ہے، وہ بھی آزاد عورت ہے۔ اور انہوں نے کہا اس کی پچھلی آیات اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر شادی شدہ آزاد عورت کو بھی محسنہ کہا گیا ہے۔ اور یہ سیم سوال میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی 40 کوسچنز میں کیا تھا، اور میں نے کہا تھا مودودی صاحب تو یہ تعویل کرتے ہیں، تو ان کا بیٹا یہی تعویل بنتی ہے، مودودی صاحب ٹھیک لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ رجم کی سزا کے قائل ہیں؟ ان کا ہاں میں تو قائل ہوں۔ اور انہوں نے کہا مودودی صاحب نے بالکل صحیح تعویل کی ہے۔ تو مودودی صاحب نے باقاعدہ تورات سے
بخاری مسلم کی احادیث سے، خلفائے راشدین کے ان ساری چیزوں سے اجماع نقل کیا ہے، اور باقاعدہ ان کو عقلی جوابات دیے، ایک ایک بات کو پڑھنے والی ہے یار۔ تفہیم القرآن کی آپ 3 جلد نکالیں نا، تو اس میں آپ سورہ نور کے اندر چلے جائیں اور آپ دیکھیں اس بندے نے تو رجم کی سزا کا دفاع کیا ہے منکرین حدیث کے خلاف۔ اور یہ شخص عربی لحاظ سے، میں پنجابی والا ظالم نہیں کہہ رہا، عربی میں ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام پہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے۔ شرک کیوں سب سے بڑا ظلم ہے؟ کہ آپ اللہ کو ہٹا کے مخلوق کے درجے پہ لے آئیں، مخلوق کو اللہ کے درجے پہ، اس کی اصلی حالت سے ہٹا دیں۔ تو ان شخص نے جو ظلم کیا ہے مولانا مودودی کے بارے میں، اور ایک شخص کی جھوٹی غیبت کی ہے، بہتان تراشی حرم میں بیٹھ کے، اس پہ توبہ واجب ہے۔ تفہیم القرآن اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں بعض مسئلے مودودی صاحب مرحوم نے امت کے خلاف لکھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے۔ اور یہ وہیں بیٹھ کے کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے اس میں صحیح باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں۔ تو آپ ایک طرف سے مفتی شفیع صاحب کی تفسیر کھول لیں، وہ دیوبندی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، اور دوسری تفہیم القرآن جو جو اس سے میچ کرتا جائے وہ آپ پڑھتے جائیں۔ باقی آپ نے اگر صحیح تجزیہ کرنا ہو تو آپ تفہیم القرآن بھی لے لیں اور معارف القرآن بھی لے لیں، ایک صفحہ اس کا پڑھیں پھر وہی صفحہ اس سے پڑھیں، تو انشاءاللہ چند صفحوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مودودی صاحب نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ سر آپ پرائمری پاس والے کی چیز کو پی ایچ ڈی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو وثوق سے علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، تفہیم القرآن کوئی پڑھ لے اس کو تفسیر ابن کثیر میں بھی مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ تفسیر ابن کثیر 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ آج کے دور کے کئی مسائل اس میں ایڈریس نہیں ہے، اور مولانا مودودی نے آج کے پڑھے لکھے طبقے تک بات پہنچائی ہے اور ان چیزوں کو بیچ میں کور کیا جو ابن کثیر میں تفسیر میں روایت ہوئی تھی، بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ۔ اور آپ جو ہے معرف القرآن مفتی شفیع صاحب کے ساتھ کمپیئر کروا رہے ہیں تفہیم القرآن کو۔ اصل میں اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، وہ کوئی باقاعدہ علم کو باقاعدہ طریقے سے انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، وہ مطالعے سے عالم بنے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن سٹڈی سے، جب استاد نہ ہو تو پھر بندے سے غلطیاں ہوتی۔ کس کے لیول کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آئنسٹائن اور نیوٹن کو کمپیئر کروا رہے ہیں ایک سائنس ٹیچر کے ساتھ۔ مودودی تو آئنسٹائن اور نیوٹن ہے، جینیس، اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں۔ تو میں اس میں نا اپنا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں وہ غصہ نکالنے کے لیے ادب کے دائرے میں بات کروں گا کہ یہ مکی حجازی صاحب جو ہے نا اس وقت آلموسٹ المفند بن چکے ہیں۔ اور یہ سر آپ نے ناراض نہیں ہونا کیونکہ آپ کے بزرگوں کی لینگویج ہے۔ آپ کے بزرگوں نے نا احمد رضا بریلوی صاحب کی حسام الارمین، جس میں جینون انہوں نے کفر کے فتوے گستاخانہ عبارتوں پہ لگائے تھے، اس کے جواب میں جو کتاب لکھی نا 1906 میں المحند علی المفند، تو انہوں نے احمد رضا بریلوی کو المفند کہا تھا، جو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو بڑی میٹھا اختلاف کرتے ہیں۔ المحند ہند کی تلوار، المفند ایک سٹھائے ہوئے بابے پہ، پاگل بابے پہ، اور المفند کسے کہا؟ احمد رضا بریلوی کو۔ اور اس میں پھر انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح انبیاء پر شیطان حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے ہیں۔ ہائے 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 صدقے، 14ویں صدی دے مولوی رضی اللہ عنہم۔ تو انہوں نے المفند کہا تھا احمد رضا بریلوی صاحب کو۔ تو اس وقت جس طریقے سے آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں نا مولانا مودودی رحمہ اللہ پر، آپ خود اس وقت المفند کا کردار کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بابا جس کا، اور یہ تو شستہ ورڈ ہے نا کیونکہ ان کے بزرگوں نے استعمال کیا ہے۔ اب آ جائیے مثال نمبر 2 کی طرف، اور یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں مثال نمبر 2، لیکن یہ بچے بچے کو پتا ہے، یہ تاریخی روایت ہے بے سند من گھڑت جھوٹی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا مصر سے کہ یہاں پر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا، تو سیدنا عمر نے خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل پڑ، تو وہ چل پڑا۔ حضرت عمر بن العاص نے مصر کے گورنر تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے مصر کے، انہوں نے کہا حضرت ہماری یہ عادت ہے کہ ہم محرم کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان کنواری لڑکی
बिल्कुल ज़ैवरों से लदी हुई दरियाए नील के सुपुर्द करते हैं, दरियाए नील की नज़र करते हैं। वो बेचारी जिंदा उसमें गर्क होकर मर जाती थी तो शैतान का कोई उसमें तसर्रुफ था, फिर दरिया का पानी चढ़ जाता था। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाज़त नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी हैं, तो हज़रत क्या किया जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कागज़ के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस्र के नील की जानब उमर का ख़त। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया, अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। हमें तेरे पानी की जरूरत ही कोई नहीं, तू बेशक पानी ना दे, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो फिर अल्लाह का बंदा और मुस्तफ़ा का गुलाम उमर तुझे हुक्म देता है कि फौरन बहना शुरू कर दे। कि जैसे ही मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुबारक खत दरिया में दफन किया गया, फौरन ही दरिया जारी हो गया। और अल्लाह की शान है कि हजरत उमर के उस खत के बाद से लेकर आज तक फिर नील बंद नहीं हुआ। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। भाइयों, ये तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर को बता के गए थे कि जब कैद साली हो जाए तो ये काम करना, हो ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल झूठा वाकया, और इसको फिर नाम दिया जाता है करामत का। और भाइयों, करामत को सारे मानते हैं, लेकिन इसका नाम करामत नहीं है। करामत और मुर्जे को तो हम मानते हैं, लेकिन इस किस्म की ये चीजें नहीं कि जिसको जो है वो बदअकीदगी की बुनियाद बनाया जाए। अब इसके मुकाबले में सही बुखारी में क्या है, वो बिल्कुल इसके उल्ट है। तो मैं कह रहा हूं ना कि कुरान और बुखारी और मुस्लिम टच स्टोन है, कसवटी है किसी की हकानियत को परखने की। अब वो देख लो, तारीखी रवायत झूठी, और सही बुखारी में क्या है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, चूंकि क्रिटिकल हदीस है, किताबुल इस्तिस्का चैप्टर के अंदर 1010 नंबर हदीस है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वही उमर फारूक, उनके जमाने में जब कैद पड़ जाता तो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के चचा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करते थे। और वो वसीला भी बताया क्या, ये नहीं कि इनके सदके, वो उनको अल्लाह की बारगाह में पेश करते और कहते, ऐ अल्लाह, जब तक तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद थे, हम उनको तेरी बारगाह में पेश किया करते थे, उनकी दुआ की बरकत से तू बारिश नाजिल फरमाता था। अब हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को लेकर आए हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं कि उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। तो ये हजरत उमर का तरीका था कैद साली को दूर करने का। ये नहीं कि खत लिखते थे, वो यहां भी खत बादलों में फेंक देते। ये सब झूठी बात है, अजीब किस्म की किस्सा कहानियां उम्मत को खुश करने के लिए, और यह नहीं पता कि इसके जरिए से कितनी बदअकीदगी उम्मत के अंदर फैल रही है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो तौबा करें जी, हम तौबा का इंतज़ार करेंगे इस वीडियो के बाद। अगर नहीं आएगी तो हम इसी तरीके से आपकी इज़्ज़त अफजाई करते रहेंगे जब तक आप हरम में बैठ के जो है वो ये झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे और एक ख़ास फ़िरके का दिफा करना बंद नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत कुछ है कहने को आप और आपके बुज़ुर्गों के बारे में, घंटों फिलबदी बोल सकता हूँ, मुझसे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ ये चीज़ आपका ताज़ा झूठ आया था तो ताज़ा जवाब आया। आंदा जो झूठ बोलेंगे ना, इंशाल्लाह यहाँ पे बैठ के हम दिफा कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह ये वीडियोस चढ़ेंगी और इसके बाद इनके मानने वालों को पता चलेगा ये क्या कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये अल-मुफन्नद मैंने छोटी बात की है। पिछले दिनों यहाँ पे एक पेशावर के वकील साहब आए, उनका अपना लॉ कॉलेज है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं पिछले दिनों हरम मक्का में गया हुआ था उम्रे के लिए, 1-1.5-2 महीने पहले की बात है। तो कहते हैं वहाँ पे मक्की साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने आपके बारे में पूछा क्योंकि मैं आपको सुनता था, वो खुद देवबंदी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इंजीनियर के पेज ढीले हैं। ये छोटी बात है। उन्होंने मुझ पे कादियानी है तो पता नहीं गुमराह और ये कहा कि गालियाँ देता है, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए। ये तो छोटा इल्ज़ाम है। पेज ढीले का मतलब क्या, उन्होंने मुझे अल-मुफन्नद कहा, तो ज़ाहिर कहना था ना, उनके बुजुर्ग जो अहमद साहब रेलवी साहब को, आला हज़रत को अल-मुफन्नद कहते हैं, करोड़ों लोगों के इमाम को, तो फिर आप लोगों के इमामों को भी लोग बुरा कहेंगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि इसके पेज ढीले हैं। पेज सर ढीले नहीं हैं, सदियों के जो ढीले पेज थे ना वो सीधे हो चुके हैं अल्लाह के फजल से। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर्स के साथ, साथ मैं एक सर्जन डॉक्टर भी हूँ कि जहाँ जहाँ
کینچی چلانی پڑتی ہے, چیرا لگانا پڑتا ہے, اپینڈکس نکالنا پڑتا ہے, جو علمی اپینڈکس پھیل چکا ہے, پھٹ چکا ہوا ہے, گستاخانہ عبارتوں کا, ناسبیت کا, رافضیت کا, یزیدیت کا, بابیت کا, وہ سارے سرجن کٹ لگا کے پھر جوڑتوں, پھر بالکل شفا ہو جاتی ہے. اللہ کا فضل ہے. آپ دیکھ لیں کہ اہل حدیثوں کو دیکھ لیں, انہوں نے توحید کا کام, قبر پرستی کے خلاف بولنا, یہ سب کچھ چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. دیوبندیوں کو دیکھ لیں, میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. اب شیعہ کے بھی آگے, اللہ کا شکر ہے آئے ہیں یار, میں بڑا انتظار کر رہا تھا. قادیانیوں کے میرے خلاف آ گئے ہیں, بریلویوں کے بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کام چھوڑ کے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں ہمارے پیج جو ڈگلے ہوئے تھے نا, آ کے کسے ہی اس نے. تو سر اللہ کا فضل ہے, کسے گئے ہیں, انشاءاللہ مزید کسیں گے. تو آپ توبہ کریں, میرے حال اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. تو میرے خیال ہے لال داڑھی والے مولانا صاحب کی طبیعت انشاءاللہ اس افاقہ ہو جائے گا اس سے. اور جس طرح انہوں نے میرے لیے دعا کی, میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے اور بزرگ پرستی سے بچائے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کے تحت جو آپ نے احبار و رہبان کو اتنا بڑا پکڑا ہوا ہے, تو آپ کتاب و سنت پہ آ جائیں, فرقوں کو چھوڑ کے. ٹھیک ہوگا جی, آمین. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے, آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.